السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثني علباء بن أحمر اليشكري حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. امام ترمذی علیہ رحمہ تمن بیان کرن محمد بن بشار تم روایت کرن ابو عاصم نش تمن بیان کرن عزرہ بن ثابت تم ون کہ منش کور بیان علبہ بن احمرن تم ونن کہ منش کور ابو زید شیمن کنیت عمرو بن اخطب الانصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ وراوی صحابیوں مز عمرو بن اخطب بیان کرن کہ میں فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید من کنیت اے ابو زید ادنو منی ترسا قریب گس میں نزدیک گس ہمسا ظاہری اور مینس کمرز دی فش فمسحت ظہرہ چنانچہ بگس قریب اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر مبارکس فش فوقعت اصابعی علی الخاتم الدرمیان کی بوسس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر مبارکس فش دیون میون اتھ لوگ مہر نبوتس یعنی مہر نبوت آئی مینس اتس تال تحت لوگ فش قلت یمچ ابو زیدس ونن علبہ بن احمر عمر بن اختبس ونن کہ ومل خاتم یہ مہر نبوت کیا اس یہ مہر نبوت اس کیا قال شعرات مجتمعات تو ابو زید عمر بن اختب انصاری فرماون کہ یم ہسا اس کی مسوال یم زن جمع اس روایت گئی مکمل مگر تو برونکن کور میں پتہ عرض گۄڈنیتھ یم سات مہر نبوت سلسلس میں گفتگو رات لج کرن کہ مہر نبوت کے سلسلس من صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پنن مشاہدات اور پنن تشبیہات بیان کرمز یہ روایت بظاہر باسان یہ پتم روایت مختلف حالانکہ یہ پتم روایت مختلف کی پتم روایت یم تہ زن آس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زن مہر نبوت اس کس تات سلسلس من مانتو یہ اخ اضاف پتم روایت یم تو زن پریو تات کرو اخ اضاف شعرات مجتمعات چند بالوں کا مجموعہ تو خلاص روایت ہون عمرو بن اختب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سون یم امس پنس شاگردس ونن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن مہر نبوتس پہ مسوال جوڑا تہ موئے مبارک جوڑا تہ پتم روایت تت کرو اضاف چاہے سو بٹنس ہو تشبیہ دس کرا چاہے تت کوتر سندس ٹھولس برابر اور تت مثل دت کا سائزس مز پتہ سو وزل کلر حالانکہ محدثین بیان کرن واریہ حضرات کہ تمیک کلر اس چینج روزن گسن خیر یم تمام روایت پنہ جائے بالکل صحیح یم چھن پانوین ٹکراون تہ کی یمن ہند خلاص یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہر نبوت کے سلسلے میں صحابہ بیان کو کر تشبیہ یم یت کو وچ اور پت یم انسانن پنن تشبیہ زان مناسب تم دس اور یہ تمس سمجھ آو تم دس تتھے گو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پانہ حدیث باغ بیان کورمت کہ
ٹو دی پوائنٹ کرہن تم بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کور بیان ان صحابہ یم صحابہ رسولن مہر نبوت وچ خاتم النبو وچ تم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات مہر نبوت کے سلسلے میں پن مشاہدت پیش تو مے کور بیچ عرض پتمہ روایتن مختلف چھ یہ روایت کی صرف مانتو یہ پتمہ روایتن اضاف یت من سن ویسے تھ کا نو لفظ تو روایت سے ادنو لفظ ادنو امرک سے بمانا قریب ہو جانا دنا یدنو سے فمسا یہ امرک سے مسح یمسح یہ عام پچھو مسح کرن پہنچ لینا مل لینا مسح کر لینا ظاہری بمانا پیٹ تو اصابعی یہ جمع ہے اسبعن کی یا اصبعن کی انگلی ایک انگلی کو اصبعن یا اصبعن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اصابع خاتم تو پیچھے آ چکا ہے شعرات شعرتن کی جمع ہے بمانا بال مجتمعات بمانا جمع شدہ جمزن گمت ایسے جمع مجتمع اسی سے مجتمع جمع ہونے والا تو مجتمعات جمع ہونے والے کچھ بال تو جمع ہوئے بال اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مجموعہ بالوں کا چند بالوں کا مجموعہ چند بالوں کا مجموعہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت تو میں نے کہا مہر نبوت اس کم شکل سائی روایت یہ روایت اس کے مسوال چلیے گا آگے 21 نمبر اس نسخے کے حساب سے حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی حدثنا علی بن حسین بن واقد حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي نیچے آئیے گا جائیے گا ایک منٹ گزارتا ہوں پھر پڑھو فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ چھ روایت کرن ابو عمار الحسین بن حریث خزاعی نش تم چھ روایت کرن علی بن حسین بن واقدس نش تم چھ پنس والد صبس نش کرن تم چھ عبداللہ بن بریدہ نش کرن اور تم چھ ونن میں ہسا بوز پنس والد بریدہ فرماون ونن کہ عبداللہ چھ کرن پنس والد صبس بریدہ نش روایت اس لیے فرمان عبداللہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہتے ہوئے سنا کیا اس ونن یقول انہوں نے فرمایا ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم المدینہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت اسمز یم سازن تم مدینہ المنورہ تشریف کون اخ دستار خان ہے تحت پر لگائیک تازہ خضور رطب کے معنی تر و تازہ خضور دستارخان اس پر لگئی تازہ خضر فوضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور تھوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برونہ کن فقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سلمان ما هذا اے سلمان یہ کیا فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہی خاطر تو بے تون صحابان خاطر صدق فقال چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارفعها اے سلمان اس کو اٹھا لو یہاں سے اس دسترخوان کو کھجور سمیت فإنا لا ناكل صدقہ اس لیے کہ اس نہ سچن کھون صدقہ کے قال فرفعها فراوی شوانن کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برونہ کن تل سلمان فارسی نے دسترخوان تھود فجاء الغد بمثله بیکی دوہتی انک یتھے کن دسترخوانس پہ انک یتھے کن تر و تازہ کھجور یزن فریش خضر شوانن فریش خضر فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برونہ فقال ما هذا یا سلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمان یہ کیا فقال ہدیۃ لک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عرض سلمان فارسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سے ہدیۃ ہند قدر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پن صحابہ یم تتس موجود آسن تم ساتھ ابسطو چلو آگے بڑھو بولی سب برونہ کن حالانکہ ابسطو کا میں نے بسطہ ابسطو میں پھیلانا آتا ہے پھیل جاؤ یہ چھ مراد کہ ولی نزدیک تھے ولی دسترخوان ثم نظر الی الخاتم اور سلمان فارسی متعلق پنو کرم بیان کہ ثم نظر الی الخاتم یہ راوی سلمان فارسی نش یم زن راوی چھ تمس برونہ تم چھ بیان کرن پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وچ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند شان مبارکن پٹ مہر نبوت آمن نبی چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان وکان لليهود یسل سلمان فارسی اس یا سو اس اکس یہود سون یزن بنی قریظ اخ یہود اس تہند اس غلام فاشتراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہمن چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوت مل یہ تمن یہ درہمن متعلق قضا کے معنی بہت ساری درہم کے عوض میں خریدا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھن یمن مل ہمن کے اچھ ونن کتابت کرن بدل کتابت کیا گو بدل کتابت تیل یمن غلام سندس سلسلس مز کرنا کہ ون پنس غلامس کہ غلام ون ہا پنس آقا ہس بسا دمے سے کمائت کرائت یہ درہم مے کر سا آزاد یہ اخ کمٹمنٹ گسن مثلا یہ ون ہا تمس آقا ٹھیک چھو رۄپیہِ لچھ دی مے کمائت ژٕ چھُکھ تیٚلہِ آزاد یہ ون آسان من وجہن آزاد تو من وجہن آسان یہ غلام من وجہن سے مراد ہے یہ اجازت آسان امس کی جاؤ کما کر لاؤ تو میرے لیے ₹1,00,000 جمع کرو لاکھ ون مثال کے طور پر امس اجازت آسان امس غلامس یوتا رۄپیہِ جمع کرنُک تو پنس مٲلکس دن ییٚلہِ یہ یوتا رقم مکلایہ دِتھ تو ات پہ یہ آزاد گژھان پانے یہ کمٹمنٹس مز لکھت آسان یہ ون فشتراہ کورمت اچھ ونان یہ مجازن کے معنی کبھی کبھی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقی معنی مراد کیا پاک وضعی معنی نہیں کیا بلکہ کئی مقام کا بدل کا معنی ہے کہ وہ مجازی معنی وانا تو فشتراہ رسول اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور اخ کمٹمنٹ تمن سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ وۄنۍ خریدا باعتبارِ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیوٚت ییٖتیٛاہن درہمن عوض سلمان فارسی تمن یہود آقا ہس تو یہود ملکس مل تو کیا گئی کمٹ وچو تم پانے ون الا ان یغرس لهم نخلا یہ کہ سو لگائے تین خطر اخ باغ اخ خضر باغ فیعمل سلمان فیہ سلمان فارسی کرن تتھ مز کام حتی تطعم یتس کال سو باغ دی خضر یعنی میو دی سو باغ تم کل فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلا الا نخلة واحدہ یلی کمٹمنٹ گئی پور یقیناً خضر کور یہ جلدی پھل کی خضر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئی یم خضر کل پنہ دستے مبارک ست حضرت سلمان فارسی خطر مگر اخ کور رو کی
सुरू गरसा उमर, उसको उमर रज़ी अल्लाह ताला ने लगा दिया। फहमलत नखलु मिन आमिहा, मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर कि अमे वरी पे अत खजर बागस सारसी खजर, वलम तहमिल नखला, मगर अकिस खजर कुलिस पे खजर क्या। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शानु हाज़िहि नखला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमा यथ कुलिस क्या दलील गई इम दुतन खजर क्या। फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कर बयान अर्ज या रसूलुल्लाह अना गरस्तुहा, यह मे रूमुत यह तह रूमुत के। फनज़अहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फगरसहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड़ यह कुल नेबर पत रूख असर नव फहमलत मिन आमिहा, तिम खजर कुल ति तमे वरी खजर। यह रिवायत गई मुकम्मल। यथ रिवायत दयो तरीको मजमून, अख मजमून रिलेटेड सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अख मजमून हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिंदिस युस यथस बयान करनुक मकसद ति मोहर नबुव्वत के सिलसिले। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतलिक अगर लागो बिट डिटेल वन तेल सपदि सोन सबक कह, मगर इंशाअल्लाह वनो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला मुकम्मल यहज सवानी हयात वनतो, दास्तान वनतो, यहज ईमान अफरोज वाक़े वनतो। बाज रिवायतन तल साबित गसन, यूता दिम बह इशार कि 10 सरदारन हिंद गुलाम रूदमित हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। यम यहूद यानी यहूदी अम ब्रो मजहबस पे, तो तीस कालस यहूदी मजहब चूंकि बरक तीस कालस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमित और यूता हकुक तलाश अलबत्ता युजन बह इशार कर समझो और सह बुझो क्या तमुक इशारुक ये जरूरत। यह वारियान मुल्कन दरबदर फिरन, और दरबदर को मतलब सह कोशुर दरबदर न कह, तुम दपू बदल दरबदर के माने एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर आते थे। हजरत सलमान फारसी पान बयान करन बाज रिवायत कि मैं 10 अशखास का गुलाम रहा हूँ, 10 सरदारान का गुलाम रहा हूँ। बस मैं उस अंदर हक तलब कि बस चूंकि कहनत के इल्म त जानन पन्ने एतबार, और तथ मज में आखिरी नबी सज क्या निशानी पजम सज अलामत यम अलामत यथ हदीस पाकस में आम बयान करने तिम बिल्कुल यम सात मदीनतुल मुनव्वरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ओन हिजरत करित, और मैं बूझ के अख शख्स तिमन नाम मोहम्मद और तिम आखिरी नबी आसनुक दावा करन। मैं दोप कि छुना सना मे पोड़मुत ति और मे हकुक तलाश ति बह करहा यमन हिंज जियारत ति बे यम मे अलामत यमन मुतलिक पजमज बोजमज तिमन हुंद इम्तिहान वन तो या तुहुंद मुशाहद करहा बह। तो सही रिवायत कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजर पेश और वोन या रसूल यह सदक ज़कात वगैरह यह वनान। तो यह हु सदक क्या वरना युजन आम सदका वसी मफहूम, सदक ज़कात किस मानहस मज उशर किस मानहस मज और सदक सदकात वाजिबा के सिलसिलस मज वन और सदक आम नफली सदकस मज इमदादस हको वन सदक। लेकिन ये मुराद सदकस नश जन हजरात अम्बियान या नबी तवसुत तिहंदिस करीबी खानदानस नाजे खुन आसन सो मुराद यह जन वन सईदन खुन नसा लगे ज़कात वगैरह की तिमन हसा पज इमदाद कर। यह मसल वनुक तान मौजूद, यह फतवा कि सईदन ज़कात लगन कह जन मुकम्मल सईद खानदान और पजी सईद खानदान तिमन रिलेटेड विंगस तिमन लगे कंस ज़कात, मगर पजी गन तिम लिहाज ये सईद। तो यमो बूजमुत दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पोड़मुत कि सलमान फारसियन कि आखिरी पैगंबर तिम सदक ज़कात खान कह। हाँ तिम अगर गिफ्ट कर चीज हदी कर हिब कर चीज तथा तिम खान। अमे मूजूब अम दरबार रिसालतस मज हजर कर ताज़ पेश और फरमो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तुहंद तो तुहंद साहबान खत सदक और यह खैरात ज़कात। नबी पाक फरमो कि इसको उठा लो यहाँ से, इरफाहा इतलू थोद सलमान इन्ना ला नकुलु सदका, इन्ना ला नकुलु से क्या मुराद है।
اخ تشریح اس سے مراد ہے بت مین صحابہ مگر یہ تشریح صحیح کی بیا تشریح بت یہ زن انبیاء ہن جماعت یعنی تمام یم تہ انبیاء تم نسا کھیون صدقہ زکات کی یہ تشریح تہ ہیکہ یہ ٹھیک بیا تشریح زن زیادہ پہم معتبر قرار دس زیادہ پہم قریب سا کہ بمراد بت میون خاندان اس نسا زکات یم روایتن مز بالکل ثبوت ملان کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ تریو ایک دو خضر تمہ صدقہ زکات کی بنہ مز تس خضر بن تس تلک یہ روایت موجود ہے کہ تمو تل تت خضر اور لگوک اسس مز بچہ اشتن تمہ سات تمو فرم حسن یا حسین دونوں من اکس سند واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچ تمو ونک کا یا اے حسن یا حسین یہن تہ واقعہ اس کو پھینک دو کاکیا کہ میں نے پھینک دو یہ عربی لفظ آمت ہے اس کو پھینک دو کہ اس نسا صدقہ زکات کھیون یوتہ اہتمام اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریح بہتر کہ اس بمانا سید خاندان ریلیٹڈ نبی پاک بنو ہاشم ستم زن اولاد اس نسا کھیون صدقہ کی لہذا یہ تل تھوت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون دن چونکہ ان ایک قسم اپن مشاہد کرن تجربہ کرن اور ایک قسم امتحان کرن کہ یم آخری رسول کنا ہدایت تڑپ دلس مز اندر اور یم پگہ تہ بی دہ تہ یتھے کم یمون دسترخان ست اور تر پہ تازہ خضر فریش خضر اور دون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر یہ کیا یہ تہند خاطر ہدیۃ فقال ہدیۃ لک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابان چلو آ جاؤ سارے صحابہ کھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام صحابان اشار بولی سا گھو سا جمع سلمان فارسین خضر ہدیس مز کھمو یہ حالانکہ یہ بیاکھ اخ مفصل بحث اگر علمی بحث کرو سہ زیٹھ تک سہ مسئلہ کہ اس زن مال مشترک ات مال مشترک مز پزیا بیکس اجازت دن کہ نہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باقین صحابان آ جاؤ ہم اس میں سے کھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ ہدیۃ لک یہ تس پنو صرف یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے یہ تس ان صحابان نبی اکرم سلمان فارسی تذکر کی کیا بیکسن مال ہکوا پت بیکس یا مال مشترک امیک احکام کیا خیر یہ اک مبسوط بحث اک مفصل بحث یہ ہکو نتس بیان کرت کی البتہ کرین قیاس یتس یتس مالک سن طرف اجازت یتس زن یمس ہدیہ آو دن سہ بنیو پتہ تہند چیز اگر سہ پنس مالس تہندس ملکیتس من واتن پتہ تت مز تصرف اجازت دی تصرف کے معنی رد و بدل تبدیلی ہز اجازت دی تو پھر جائز ہے تو یت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کھو اور امے ساتھ ہسا وچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتھی برو کن کھت گژھن میں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکن پٹھ مہر نبوت آمن نبی میون ایمان یہ ز چیز اخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمو امے اعتبار پرکھن کہ یم آخری رسول کنا یم آسن صدقہ زکات نمبر 2 بیس تمن شانن درمیان مہر نبوت سچا سلمان فارسی ایمان ہے حالانکہ یہ واقعہ یا یہ حدیث پاک دیگر کتب احادیثن مز کیسن مز ام خود تفصیل سان آمد مسند احمدس مز روایت بڑا تفصیل سان آمد یہ ون سائنس امام ترمذی ساری کتاب امام ترمذی علیہ رحمۃ ام موجود یہ حدیث پاک بیان کرن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے شان مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی یہ ثابت کر ام پچ کان یہودی ریلیٹڈ سوری مضمون سلمان فارسی سلمان فارسی کیا یہ ونان کہ سلمان فارسی ہسا ایک یہود سن غلام تم ہسا ہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخ کمٹمنٹ کر یت ونان عربیس مز بدل کتابت کیف کے الف کتابت امس غلامس ونان پت مقاتب میم کیف الف تے بے مقاتب امس سن کمٹمنٹ یہ سا دی درہم اور بے لگائی اخ باغ خضر باغ یت من کام کریت کالس ون سہ خضر باغ پہ خضر دی تیس کالس ہسا دی مخاطب یوت گئی کمٹمنٹ چونکہ یہ اٹ ٹیکس اے ٹائم یہ کھا ٹائم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئی ایمان اون تمو پنہ ات ناظرین ست دست مبارک ست واریاہ زیادہ یم خضر باغس مز کل یت زن مشہور کہ سلمان فارسی سن باغ یہ وہی ہے اس زن مدینہ المنورہ متعلق آمد ون سلمان فارسی کا اور ونک تان موجود واللہ عالم میں نے دیکھا نہیں ہے
تک پوزیشن پہ سلمان البتہ اب بھی ہے ونکس تہ موجود لیکن ظاہر سی بات ہے اب اس پوزیشن پر نہیں ہوگا. تو سلمان فارسی رضی اللہ خطر روئی مبارک ات محمد رسول کل تمو یم وری چاہے دائرے تیا امیک چھ پائی کی میں روایت مز آمت کہ فوراً دت امہ یہ کھزر اخ کل اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس رومت تم دت کھزر کی سو کوڑ محمد رسول واپس نبر اور نائسر لوگ تم دت یہ حضرت سلمان فارسی اتکن گو حضرت سلمان فارسی امس یہود سند زن بنو قریظہ یہود ام سندس غلامی ہند چنگل نش غلامی ہند امہ لگام نش آزاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند اخ محبوب ترین صحابی بنو. یہ گو روایت مکمل ایسے اگر کس ون سہ ون پہ انشاءاللہ لاسٹس ون کی ام پہ بیاکھ اخ روایت حدثنا محمد بن بشار حدثنا بشر بن الوضاح انبأنا ابو عقيل الدورقي عن ابي النضرة الأوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة يا بضعة ایسے ہونا چاہے بضعة نہیں اچھا بضعة ناشزة امام ترمذی محمد بن بشارس نش روایت کرن یا یمن نش روایت کرن یمن بیان کرن بشر بن وضاح یمن خبر دبن انبانا خبر دین ابو عقیل الدورقی یم روایت کرن ان یم سات گو تم سات گو روایت اخبارانہ وہ خبر دین حدثنا وہ حدیث بیان کرن یم سارے ہند مفہوم قریب قریب. ابو نضرہ الاوقی اوقی آس یمن کے نسبت یم فرماون ابو نضر قال سألت میاسا پرس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندی کت متعلق مہر نبوتس متعلق مہر نبوت کیا اس کیا نہ اس یعنی یہ امچ تشریح ان خاتم رسول اللہ یعنی خاتم النبوت سوری مہر نبوت متعلق پرسم سوال ابو نضرہ ونن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فقال چنانچہ فرمو ابو سعید خدری کان فی ظہری بضعۃ ناشزۃ یا سو اوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندس شانہ مبارکن پہ ظہر کی میں پیٹ مبارک پہ اخ ماز ٹکڑ یزن کھردرا اوس کھردرا کے معنی عام جسم کو ہور یتھ آسی یزن تھوڑا بہت آسی پشلس مقابل یزن آسنا یزن یتھ کرو انسان تھک کر تت لگن یم زن انسان کش ہکو ونت کہ یہ باز زن یم ہسا چھ ذل ہی لگن باسن تو خردرا گو سوئی. بضعۃ ناشزۃ کے میں ہانا کیا آتا ہے گوشت کا ٹکڑا ناشزۃ جو ابرا ہوا تھا. روایت کے مکمل آسم کی پشت مبارک پر گوشت کا ایک ابرا ہوا ٹکڑا تھا جو ترجم کرن والے تھے. تو اس سے مراد کیا ہے یہ ٹوٹل حدیث پاک تیل ثابت گژھن کہ یہ زٕ لفظ نئی ناشزۃ بمانا ابرا ہوا بضعۃ بمانا گوشت کا ٹکڑا یہ واریہن چین اونمت محدثینو یہ روایت. بس یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارکن مز یہ حضی مہر نبوت. البتہ رات باقین کتابن میں تفصیل لکھن یم زن امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ یہ ہسا شان مبارکن نش مگر اس تھوڑا کھور مقابل یم سات یہ دل آسان یمے دل مقابل ون تو مہر نبوت. اور ات سلسلس مز پڑ میں رات اخ بیاکھ کت تہ سہ گئی یہ کہ یم سات زن یہ بچپن پہ نبی صاحب زین پہ یا کر عام گمت یقین محدثین کہ نبی صاحب زین پہ مگر بعض ونان یم سات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو شرح صدر کورک شق شق صدر شرح صدر شق صدر گئی شق صدر یل فرشتو کور پتہ ہسا پھت اتھ پتہ چھلک یہ دلے مبارک اتھ اند پک یہ زن کیا کت کورمت بند تمہ سات حضرات یمو فرشتو اتھ اند پک ہسا کھت پتہ ماز بی کی. واللہ عالم یم مختلف روایت یم البتہ یہ ثابت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت. رات اڑن گومت کنفیوز کہ مہر کیا مراد. مہر سے بالکل مراد ہے اس کو انگریزی والوں نے ترجمہ کیا ہے سیل. سیل یت کن زن آخری آسن اڑس مہر مہر نہیں مہر مہر بالکل یس ماز پیوت پتہ اوسا تک میں لکھت نا اللہ ون وہ میں نے بحث کی کہ محمد رسول اللہ اس لکھت اڑ ونان اور اڑ ونان سر آئیے جائے گا منصورہ آپ کی مدد کی جائے گی. آخر روایت پڑھو
نت روزی پڑھنے ون حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری حدثنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها تآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. یعنی کہ حدیث پاک کی راوی عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واریاہ بوڑ صحابی کرن بیان اتیت رسول اللہ باسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز اور تم سات تم فی ناس من اصحابی صحابان مز بہت فردرت ہکذا من خلفی میں لگو ایک قسم آمدن قصدن یعنی بگوس آمدن قصدن پتکن لگو میں چکر کاٹ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتکن فعرف الذی ارید حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرزنو میون کیا اراد چھو بکیا چھس کیا فالقى الرداء تمن گو شک تمن شک کیا تمو زون میون اراد کیا چھ کہ بچس یسن وچھن مہر نبوت تمو ترو پن چادر مبارک یل پتھر تروک ان ظہری پنی پیٹ مبارک پہ فرائیت موضع الخاتم مے وچ سجائے یہ مونڈو کے درمیان سجائے یہ زن مہر نبوت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس اس وقت امیک بیان چھ آج یہ صحابی عبداللہ بن سرجس پنی آئی کرن بیان مثل الجمع جمع چھ ونن مٹھی جس مش تراؤنا کنسی اتھ ونن گوسا مارنا مچھ چھ ونن خیر جمع مے وچھ مچھ ہن شکلی پٹھ حولها خیلان ات اند پک اس لکچن تم لکچن اس کانها تعلیل لکٹ لکٹ ڈانچن شکلن تھوڑا ونتو تھی ابرے ہوئے چھنا آسان کہ دان پھل ہی تم مگر دان پھل نہیں کہ ماز تم لکٹ لکٹ نشان اس لکچن چ شکل پٹھ اور بے پھل پھل حض یت کن زنا ژے کیا پھل درمی تم پانس تتھے کس مہر نبوتس اند پک لکچن کی نشان بے اس پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بون تھوڑا ات ون پتہ رس کھنڈ لغت رجعت حتى استقبلته رجعت حتى استقبلته باسما واپس اس کال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برو کن آز بہ یعنی وہیں پر میں بالمشاہد استقبلته کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے میں فقلت غفر اللہ میں کور عرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کور نہایت سے مغفرت تو ظاہر سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوں گے مراد میں ون غفر اللہ لک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اللہ کے نبی فقال ولک کیا شانوس عبداللہ بن سرجس دراصل دعا رٹن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولک ژےٚ تہِ کرنے اللہ تعالیٰ مغفرت یلی لوکو ون بوز پنیو یارو دوستو صحابہ تمو وونُکھ استغفر لک رسول اللہ چانہ خطر کورا دعائے مغفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم اخسان ون حضرت عبداللہ بن سرجس ہاں میانہ خطر کور دعا مگر یوتا مو گاورو تھی ولکم تہند خطر تہ کورن یعنی تمام مومنین خطر پت پڑ عبداللہ بن سرجسن یہ آیت کریمہ واستغفر ذنبک وللمؤمنین والمؤمنات قرآن پانے چھ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کریو استغفار اندین گناہان ربس منگو مغفرت یہندین مومن تو مومن خاتونن تو مردن منگو ربس مغفرت ہند خطر روایت گئی مکمل کیازِ کہ منٹک لحاظ تہ میں اس گے سون درس تہ مکمل اللہ عالم یم اغز لفظ ہیکہ بہ ونت ات مز کن نہ تیل تہ باسے ہیکہ بہ ونت الخالق جمع چھ خیلان اس کے معنی لکچن تل یت ونن چھ اور یہ چھ جمع خیلان چھ یا خیلان چھ تعالیل چھ نا یہ چھ سو لولک جمع بمنا جی بوس کرن عرض لاسٹس پہ یہ روایت بے بوزی تھوڑا امیک لاسٹس کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ خیر آپ سے تو سکن بند ہو گیا کھلو نہ کیا تو عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پن صحابان درمیان بیت یل بس بس پت کن چکر لگائت او لفظ فرمو ات یہ درتو فعل ماضی ہے سیغہ واحد متکلم بمعنی گھومنا چکر لگانا دارا یدور نا یم سے دوران اسی سے ہے درتو میں نے چکر لگایا پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرزنو میون اراد کیا چھو یعنی بشوز یسن وشن مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تج پن ردائے مبارک تھود یا یل ترو بون کن شانے مبارک یل کھل کھج
میں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارکن درمیان مہر نبوت ون البتہ عبداللہ بن سرجس پن مشاہدت پن تشبیح کرن بیان بس رات پہ بار بار ونان اکثر بیشتر حضرات فرماون کہ یہ تشبیہات تھی یہ صرف تشبیہات صحابانیز کہ ایک صحابین دس اکس چیزس تشبیح مہر نبوتس ایک دس بیکس چیزس مہر نبوتس تشبیح خلاص بیان کرن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی درمیان ہسا مہر نبوت اچھا یل میں وچ میں مہر نبوت یہ کیا یہ سا زن تہ ون میں دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے طرح یہ زن موٹ انسانس شکل پہ چاروں طرف لکچن تل اور جو گویا مسو کے برابر معلوم ہوتے تھے گویا کہ ات لکٹ لکٹ دان پھلی ات مہر نبوتس تو البتہ ون ہیکو تھی ورنت کہ دان پھل رات پہ آو امیک تذکرے اس رات ہی پڑھن کہ یہ زن خصائل نبوی مفصل ات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ تر من آمد بیان کرنے کہ دراصل مہر نبوت بڑن گٹن تہ اور بیاکھ کت لکھت کہ مہر نبوتس بعض دفعہ کلر تہ بدلان بعض دفعہ سفید مائل گسن بعض دفعہ وزج مائل گسن اور بعض حضرات لکھمت کہ یہ سا مہر نبوت کیا ونان ات بعض دفعہ ات مز صورت تو شکل مز اتراو چڑھاو یون لہذا ہسا کور صحابہ پن پن تشبیح بیان پن پن سملرٹی بیان واللہ عالم یہ ات مز ات مز لفظ یم زن اخذ سہ الجمع جمع جمس پیش ات جمع اجماع مٹھی گونسا یہ مٹھی ونان گونسا تو مٹھی تو خیلان ون میں ام برو تھی خالن کی جمع آتی ہے اس کی جمع دوسری آتی ہے اخیلاتن ام کے معنی لکچن سیا نقطہ تل یت ونان اردو ول سعالیل یہ سؤلولن جمع سعالیل پان جمع ات واحد سؤلولن اس کے معنی آتے ہیں چنے کے برابر ابرا ہوا سخت گوشت چن پھول ون میں تھی پنہ ٹرانسلیشن کرنے میں دان پھول پھل سوئی تک ونان یہ سعالیل سؤلولن تو بس لاسٹ فرمان عبداللہ بن سرجر رضی اللہ عنہ ون ہسا کور میں استقبال باس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور کی طرف چہرہ انور کور عرض یا رسول اللہ تعالیٰ کرنو حضرت مغفرت حضرت عبداللہ بن سرجر رضی اللہ عنہ فرمو اللہ تعالیٰ کرنی ست مغفرت اور ام پت پڑ آیت اللہ تعالیٰ تھی منگو پنن گنہن تو پنن اتراو چڑھاون مغفرت تو مومن مردن تو مومن خواتین تہ منگو مغفرت تو صحابان کورک بیان عبداللہ بن سرجن کی تم تھے پورا امت تم یاد تھمز تم کور میانی یوت خطر مغفرت دعا تم کور تمام دعا یہ تس گو الحمدللہ دویم باب مکمل باب ما جاء فی خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نا یہ 8 حدیث پاکن پہ مشتمل باب ما جاء فی خاتم النبوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا بیان یہاں پر مکمل ہوا الحمدللہ تو یہ روایت خلاص آو اگر اس میں روایت خلاص یہ کڑو بس سہ ہیکو کڑت چند لمحاتن مز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ عز و جل نبوت کیو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ اخ مہر نبوت چسپاں کرمچ شانن درمیان شان مبارکن درمیان رود پنہ جائے اختلاف یہ سا گڈنک پہ یہ یا نہ یہ گیا بعد میں ترجیح چھک یہ دس پریفرنس چھک یہ کولس دس کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زن پہ اور یم سات محمد رسول انتقال گئی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا بیان کران کہ کینچن صحابان گو ات شک کہ نبی صاحب درائے یم دنیا انتقال کرکا پرد کورکھا کہ نہ تو مے کور عرض تہ کہ اگر مہر نبوت موجود تیل نبی پاک صلی حیات اگر سا درامز اگر گمز آس غب تیل ہسا انتقال یل ہسا وچھنا آ مہر نبوت غب گمز یہ واریہن علماء کرام پہ اتفاق کہ مہر نبوت انتقالس پہ غب گمز بیاکھ کت مہر نبوت کس شکل پہ وہ آپ نے پڑھ لیا میں دو تر مز خلاصہ یہ ہسا
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہز تشبیہات تمن پہ گھو پن زو جان فدا یہ کت ہو تمو محفوظ تریم کت مہر نبوتس مز اوسا لکھت کن نہ میں نے کہہ دیا مہر نبوت کس بارس من مختلف اقوال مگر حضرت استاد محترم سید احمد پورن پوری رحمۃ اللہ علیہ زن استاد شیخ الحدیث امرو انتقال گئی پرسو تم لکھن کہ تم نسا تم پن کت لکھن کہ تم محدثین کے بعض محدثین کے قول کے ترجیحات کی بنا پہ یہ ونن کہ مہر نبوتس مز نسا اس لکھت کہین تہ سا اس خالی البتہ مے کور بعض حضراتو لکھمت اگرچہ تمہ لیولی ہند چھ کی یہ بات تو ماننی پڑے گی اس لیول کا نہیں ہے ات مز لکھت محمد رسول اللہ یا اس لکھت کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کی مدد ہوگی واللہ عالم خلاص کلام یہ نبی صبن معجزو مز اخ معجزہ تمن اللہ تعالیٰ کرم مہر نبوت عطا اور امہ مہر نبوت موجود تہ اخ سمبل اخ نشانی سہ کیا گئی محمد رسول اللہ آخری نبی اللہ تعالیٰ دین توفیق یم حدیث پاک پڑھ ان دین یاد تھون توفیق اور یہ بے بوڑ یہ سنس دماغس مز تاکہ سون دماغ تہ کیپچر اصل پہ اور آئندہ چلو فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ